ایک اچھا جید حافظ قرآن اور محب قرآن میں صبح ایک چھوٹا جو مضمون ہے کہ تلاوت طریقے ہوتا ہے اس میں بھی عرض کی تھی کہ ہوں اس کو گواہ الحمدللہ. دیکھو انسان بشر ہے، انسان نسیان تو بنے ہوئے. نسیان کے عربی میں بھولنا، انسان بھولن ہار ہے. اچھائی اور برائی انسان کی زندگی کو ایک حصہ ہے. اگر کسی کی زندگی میں برائی نہ میں ساری اچھائی میں پھر اس نے انسان کا نام کوئی نہ رکھا، اس نے فرشتہ کی جماعت میں داخل کر دو. انسان میں انسان کے ہی ہے کہ انسان بھولن ہار ہے. جو اچھائی بھی برائی جو مجموع ہے، مرکب ہے مجموع ہے غلطیاں وہ. لیکن اللہ پاک نے اسے انسان پر مہربانی رحم بھی آیا کہ میرو بندو گناہ کر گئے، میرو بندو غلطی کر گئے، پھر میرا دربار میں آوے ہاں پھر میری صفت رحمان سامنے آ جائے، پھر میری صفت رحیم، صفت غفار، صفت ستار سامنے آوے جا. ہاں اللہ تعالیٰ نے بھی کیا کہ میں اپنا بندہ کا نال رحم کو معاملو کیو، میں اپنا بندہ کا نال ستاری کو معاملو کیو، میں اپنا بندہ کا نال غفاری کو معاملو کیو. بہرحال معاوضہ کر رہے تو کہ اس موقع پر ہوں گواہی دیوں اس چیز کی کہ حافظ خالد صاحب ماشاءاللہ حافظ قرآن ہونے کا نال بہترین قاری قرآن تھا. قاری قرآن تو مراد قرآن کی تلاوت کرنا تھا. تقریباً 1 مہینوں بھی نہیں گزرے اسے حافظ صاحب نے میرا ایک سوال کیو کہ مفتی صاحب میرا دل میں ایک سوال ایک کافی دنوں کا آیا ہوں پوچھنا چاہوں، لیکن میں اپنا کروں کئی سالوں کو ایک فیصلہ کیوں ہوں رستے آتا علماء کرام کی جماعت تھی. حافظ ارشاد صاحب نے مولانا مشتاق صاحب نے ذکر کر رہے تھے ارنی مینڈو کو تشریف لایا یہ کہ حافظ صاحب نے میرا سوال کیو کہ میں خود ایک فیصلہ کیو کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیتا ہے کہ تم صبح و شام اللہ نے یاد کرو، صبح شام اللہ کو ذکر کرو. مفتی صاحب میرا نظریہ نال میرا حساب نال سب تو بہترین ذکر اللہ کو قرآن ہے. اس واسطے صبح و شام ہوں قرآن کی تلاوت کروں، ہوں قرآن کی تلاوت کو اہتمام کروں، اسے نظریہ نال تلاوت کروں تاکہ صبح و شام میری زبان کو اللہ کو ذکر ہو جائے. پھر کہتے فجر کی نماز کے بعد میں نے فون لا لینا. اس کا اور بہت سارا علماء بھی شاید گواہ ہیں. مولانا شکیل صاحب نے اس کو اظہار کیا، میں نے پتہ نہیں تو سویرا فجر کے بعد انہوں نے فون لا لینا کال کرنی کہ میرا یہ ایک صفحہ سنو تم پہلا میرا کو پورا صفحہ سن تو بعد پھر ایک آیت پڑھو تب ترجمہ کرتا جاؤ تاکہ آج تیاری واسطے مینا یہ پتہ لگا کہ میرا تلاوت کردہ حصہ بچوں ایک صفحہ کم از کم مینا قرآن پاک کو مفہوم سمجھ میں آ جائے کہ قرآن میرا تو کیا مطالبہ کرے قرآن چاہے کی ہے. بزرگوں بھائیوں یہ ان کا محاسن تھا. جڑو بھی دنیا تو جان آڑو اس کا محاسن، اس کی اچھائی، اس کی خوبی بیان کرنی ہو. اخلاقی فرض بھی ہے، ایمانی فرض بھی ہے اور سنت عمل بھی ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر زندگی کی کوئی برائی ہے تو انہوں نے بیان نہ کرو، اور زندگی میں اچھائی ہیں جان آڑا کی زندگی کی اچھائیاں نہ بیان کرو. ہم جان آڑا کی زندگی کی اچھائیاں نہ بیان کرو. اس واسطے حامد آج حاضر ہویا. میں پہلا ہی عرض کیوں کہ محاسبہ کو وقت ہے اور فکر کو وقت ہے اور لمحہ فکریہ ہے ہمارا واسطے بھی کہ آج انہوں کا نوجوان بچہ ہیں، انہوں کی بچی ہیں، انہوں کو پورو پریوار پورو خاندان جتنا سوگوار ہے. حاجی شریف صاحب کو پورو خاندان حافظ خالد صاحب کو ہم سب کا نال تعزیت کرنے واسطے بھی آیا اور حافظ خالد صاحب کا جنازہ میں شریک ہونے واسطے بھی آیا. لیکن نماز جنازہ میں شریک ہوتا ہے ٹائم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک فرمان ہے جس وقت صفا میں کھڑا ہو تو کم از کم پہلا اپنا دلانہ صاف کر، اپنا دلانہ صاف کر لو. دلانہ صاف کرنے کا مطلب یہ ہے حدیث پاک میں آیا مشکات شریف کی روایت ہے کہ تم اپنا مردہ واسطہ اخلاص کے نال دعا کرو، اخلاص کے نال اپنا مردہ واسطہ نماز جنازہ میں دعا کرو. اخلاص کو ترجمہ گوجری زبان میں ہماری مادری عام زبان میں اخلاص کو ترجمہ سادہ لفظ میں یہ ہے کہ دل نہ بالکل صاف کر گیا، دل نہ تو ہو گیا اپنا بھائی واسطے اپنی بہن واسطے مرد عورت جڑا میت واسطے دعا کرو. دل نہ صاف کرنے مطلب یہ دنیا میں زندگی میں کسی قسم کی کدورت میں لڑائی جھگڑو اگر ہوئے یا سمجھ گیا کہ ہم ہی انسان تو یہ بھی انسان تو اس تو بھی غلطی ہوتی رہی، میرا تو بھی غلطی ہوتی رہی. آج وہ دنیا نہ چھوڑ گیا، آج خاموش ہے، آج بول نہیں سکتو. جو غلطی کوتاہی اس نے میرا لڑکی، میرا معاشرہ، میرا سماج، میرا خاندان لڑکی میں راہ للہ اللہ غیر رضا واسطے اس نے معاف کر دیا. اس وقت یہ لفظ زبان تو کیوں یا دل کا نال اپنا بھائی نہ معاف کیو دا اسے کو ترجمہ ہے کہ تم ہون اخلاص کے نال دعا کرو. ہون اللہ کا حضور تھاری دعا پہنچے گی اس طرح کہ اپنا میت بھائی واسطے یا بہن واسطے تھاری وہ دعا ہون قبول ہوئے گی، اللہ اس دعا نہ سنے گا. اس واسطے ایک مقصد ہے جنازہ میں آن وہ مقصد یہی ہے کہ ہم نے اپنا ایک مسلمان بھائی کو حق ادا کرنا ہے. دوسرا مقصد یہ ہے
کہ ہم نے اپنا بھائی واسطہ اس اجتماعی جمع غفیر کا ذریعہ اللہ کا حضور دعا کرنی ہے، اللہ کا حضور اپیل کرنی ہے، اللہم اغفر لحینا و میتنا، یا اللہ تو ہمارا زندہ کی بخشش فرما، ہمارا مردہ کی بخشش فرما، ہمارا چھوٹا کی بڑا کی بخشش فرما، یا اللہ حاضرین غائبین کی بخشش فرما، الہ العالمین تو ہماری مردہ عورتوں کی بخشش فرما دے۔ بزرگوں بھائیوں، اس وقت یہ دعا ہم کریں گویا کہ ہماری ایک اجتماعیت کے نال ایک زبان ہو گئے، اللہ کا حضور ہم سفارش کر رہے ہیں اس بندہ واسطے، اپنی اس بندی واسطے، اس کی جنازہ کی نماز میں ہم شریک ہویا کھڑا ہویا، ہم سفارشی بن کے کھڑا ہو گیا۔